السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایک ایسی حقیقت پر بات کرنے والے ہیں جو عموماً کوئی نہیں بتاتا۔ ہماری ہمیشہ سے یہی کوشش ہوتی ہے نا کہ بالکل حقائق پر مبنی بات کی جائے۔ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ۔ اور جب سننے والے آج کی اس گفتگو کو سنیں گے نا تو انہیں خود اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کتنی اہم باتیں ہیں۔ بالکل۔ تو آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم جو بات کرنے جا رہے ہیں وہ پاکستان میں مذہبی آزادی اور خاص طور پر احمدی کمیونٹی کو درپیش چیلنجز کے بارے میں ہے۔ ہمارے سامنے فیتھ اینڈ فریڈم کی کچھ دستاویزی رپورٹس ہیں۔ اور اس گفتگو کا مقصد یہی ہے کہ ہم ان پہلوؤں کو سمجھیں کہ یہ حالات تاریخی طور پر بنے کیسے اور نقل مکانی جیسے مسائل کیوں پیدا ہو رہے ہیں۔ لیکن بات شروع کرنے سے پہلے میں چاہتی ہوں کہ ہم اپنا موقف بالکل واضح کر دیں۔ ہاں، یہ بہت ضروری ہے۔ دیکھیے، ایک تجزیہ کار کے طور پر ہمارا مقصد کسی بھی سیاسی، مذہبی یا نظریاتی فریق کی حمایت یا مخالفت کرنا نہیں ہے۔ بالکل نہیں۔ ہمارا کام صرف یہ ہے کہ جو دستاویزی مواد ہمیں دیا گیا ہے نا، ہم اس کی روشنی میں حقائق کا ایک غیر جانبدارانہ جائزہ لیں تاکہ صورتحال کی اصل نوعیت سمجھ میں آ سکے۔ صحیح۔ تو تاریخی وجوہات میں جانے سے پہلے میں سوچ رہی تھی کہ کیوں نہ ہم آج کی یعنی روزمرہ کی حقیقت پر بات کریں۔ ہاں، زمینی حقائق کو سمجھنا سب سے اہم ہے۔ ذرا تصور کریں کہ انسان کے لیے دنیا کی سب سے محفوظ جگہ اس کا اپنا گھر ہوتا ہے نا، ایک ایسی جگہ جہاں وہ بغیر کسی خوف کے سانس لے سکے۔ بالکل، اپنا گھر تو سب کے لیے ایک پناہ گاہ ہوتا ہے۔ لیکن مواد میں جو تفصیلات ہیں وہ سچ میں رونگٹے کھڑے کر دیتی ہیں۔ عید کی نماز سے روکا جانا، جمعہ نہ پڑھنے دینا، مسجد کو تالے لگ جانا اور جھوٹے مقدمات کا سامنا کرنا۔ جی ہاں، تو یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے کسی کو اپنے ہی گھر میں سانس لینے کے لیے بھی ہر قدم پر ایک انجانے خوف کا سامنا ہو۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا یہ دباؤ صرف عبادت گاہوں تک ہے یا اس کے اثرات اس سے بھی زیادہ گہرے ہیں؟ دیکھیں، یہ بہت بنیادی سوال ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ خوف صرف مساجد تک محدود نہیں ہے۔ اگر ہم مواد کو بغور دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ دباؤ روزمرہ کی زندگی میں بہت گہرائی تک سرایت کر چکا ہے۔ اچھا، یعنی گھروں اور گلیوں میں بھی؟ بالکل، اور رپورٹس میں خاص طور پر خواتین کی حالت کا ذکر ہے۔ یہ خوف اس قدر بڑھ چکا ہے کہ خواتین اپنی شناخت ظاہر کرنے یا اپنا مخصوص لباس پہننے سے بھی ڈرتی ہیں۔ اوف، یہ تو بہت تکلیف دہ بات ہے۔ ظاہر ہے وہ عدم تحفظ کا شکار ہیں۔ اور یہاں ایک اور اہم بات یہ ہے کہ دیگر مسلم ممالک میں ہمیں اس طرح کی شدت پسندی نظر نہیں آتی۔ واقعی؟ باقی مسلم ممالک میں حالات مختلف ہیں؟ جی ہاں، بالکل مختلف ہیں، جس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی عالمی مذہبی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک مخصوص مقامی اور ریاستی مسئلہ ہے جسے ہمیں سمجھنا پڑے گا۔ یہ تقابل تو واقعی بہت حیران کن ہے۔ اگر باقی دنیا میں ایسا نہیں ہے تو پھر خرابی ہمارے اپنے نظام میں ہے۔ تو روزمرہ کی اس گھٹن کو دیکھتے ہوئے میرے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ سیاسی اور قانونی سطح پر یہ سب شروع کیسے ہوا؟ اس کے لیے ہمیں تھوڑا تاریخ میں جانا پڑے گا۔ مواد میں 1974 کے فیصلے کا ذکر ہے اور پھر خاص طور پر 1984 کے آرڈیننس کا۔ اچھا، ہاں، 1984 کا آرڈیننس، میں نے اس کے بارے میں پڑھا تو میں شدید حیران ہوئی۔ اس نے تو روزمرہ کی زندگی میں رکاوٹیں کھڑی کر دیں۔ بالکل، اور بعد میں اسے آئین کا حصہ بھی بنا دیا گیا۔ تو میں یہاں ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں۔ عام طور پر تو سیاسی جماعتیں معاشرے میں بہتری لاتی ہیں نا، تو پھر اس معاملے میں کوئی ایسی جرأت مند قیادت سامنے کیوں نہیں آئی جس نے اس ظلم کو روکا ہو؟ یہ ایک بہت چھپتا ہوا سوال ہے اور مواد اس کا جواب بھی دیتا ہے۔ ہوا یہ کہ مذہبی جماعتوں اور ان کے اثر و رسوخ کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا گیا۔ یعنی ووٹ بینک کے لیے؟ جی بالکل، وقتی مصلحتوں اور سیاسی دباؤ کی وجہ سے بڑی سیاسی جماعتوں نے مجبوری میں ان فیصلوں کو مان تو لیا، لیکن بعد میں کبھی ان کو ختم کرنے کی کوشش نہیں کی؟ بالکل نہیں۔ بعد میں جب ان کے پاس طاقت آئی بھی تب بھی کسی نے ان قوانین کو بدلنے کا خطرہ مول نہیں لیا، کسی نے عملی قدم نہیں اٹھایا۔ یہ تو بہت بڑی سیاسی بے حسی ہے۔ اور اسی سیاسی بے حسی اور مجبوری نے آج کے اس عدم برداشت والے ماحول کی بنیاد رکھی۔ صحیح۔ اور جب ریاستی سطح پر کوئی واضح پالیسی نہ ہو تو ظاہر ہے اس کا اثر تو نیچے کے اداروں پر پڑے گا نا، خاص طور پر قانون نافذ کرنے والے اداروں پر۔ بالکل،
پولیس اور مقامی انتظامیہ پر اس کا سب سے زیادہ اثر ہوتا ہے۔ ہاں، اور مواد میں پولیس کا کردار بہت متضاد سا دکھایا گیا ہے۔ مطلب کبھی تو وہ تحفظ فراہم کرتے ہیں اور کبھی خود ہی نماز پڑھنے سے روک دیتے ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ دیکھیں، اس تضاد کی ایک بڑی وجہ مقامی حالات ہیں۔ مقامی سطح پر جو فرقہ وارانہ کشیدگی اور عوامی رد عمل کا خوف ہوتا ہے نا، وہ پولیس کو وقتی فیصلے کرنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ وقتی فیصلے؟ لیکن پولیس کے پاس تو ریاست کی طاقت ہوتی ہے، انہیں تو قانون پر عمل کروانا چاہیے۔ اصولی طور پر تو ایسا ہی ہونا چاہیے، لیکن مقامی حالات میں فساد کا خدشہ اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ پولیس اکثر کمزور فریق کو ہی پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ اچھا، یعنی جو اقلیت ہے اسے ہی دبا دیا جاتا ہے تاکہ ہجوم کو پرسکون کیا جا سکے۔ بالکل، وہ وقتی طور پر امن قائم کرنے کے لیے آسان راستہ چنتے ہیں، اور میرا ماننا ہے کہ مستقل اقدامات کی یہ کمی اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ معاشرے میں عدم برداشت کس حد تک بڑھ چکی ہے۔ تو اگر ریاست اور پولیس بھی تحفظ نہیں دے پا رہے تو پھر ان حالات سے تنگ آ کر لوگ کیا کرتے ہیں؟ ظاہر ہے وہ ملک چھوڑنے کا کٹھن فیصلہ کرتے ہیں۔ ہاں، اور یہ بہت دکھ کی بات ہے۔ ہجرت ویسے تو ایک عام عمل ہے، لیکن جب جان بچانے کے لیے کی جائے تو یہ ایک سانحہ بن جاتا ہے۔ میں نقل مکانی کرنے والوں کی مجبوری کا جو ذکر ہے وہ بہت دل دہلا دینے والا ہے، خاص طور پر وہ ملائیشیا والی ویڈیو۔ جی، وہ ویڈیو جس میں ان کی بے بسی صاف نظر آ رہی تھی۔ ہاں، اور تھائی لینڈ میں بھی حراست میں لیے جانے والے افراد کا حوالہ ہے۔ مطلب مایوسی کے عالم میں لوگ کس طرح ایجنٹوں کے دھوکے میں آ کر سمندروں کے غیر قانونی اور خطرناک راستے چن لیتے ہیں۔ دیکھیں، یہاں ایک جذباتی پہلو تو ہے، لیکن ہمیں حقیقت پسندی سے بھی کام لینا ہوگا۔ بیرونی ممالک میں قانون بہت سخت ہے۔ یعنی وہ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ لوگ کس مشکل سے بھاگ کر آئے ہیں؟ بالکل نہیں، وہ قانون ہر صورت میں یکساں لاگو ہوتے ہیں، چاہے وہ مرد ہوں، خواتین ہوں یا بچے۔ اگر آپ غیر قانونی طریقے سے گئے ہیں تو آپ کو جیل یا ڈیپورٹیشن کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو پھر حل کیا ہے؟ کیا مواد میں اس بارے میں کوئی تجاویز ہے؟ جی، مواد میں اس پر زور دیا گیا ہے کہ لوگوں کو غیر قانونی ایجنٹوں کے بجائے مستند اداروں جیسے کہ اقوام متحدہ کے ذیلی اداروں سے رہنمائی لینی چاہیے۔ لیکن اس میں تو بہت وقت لگتا ہے نا؟ ہاں، بہت بے پناہ صبر درکار ہوتا ہے اس عمل میں، کئی سال لگ سکتے ہیں۔ اور جس کی جان کو خطرہ ہو اس کے پاس صبر کا وقت کہاں ہوتا ہے؟ یہی تو المیہ ہے۔ اسی لیے مواد میں ایک اور بہت اہم تجویز دی گئی ہے کہ جو رشتہ دار پہلے سے بیرون ملک مقیم ہے نا، انہیں چاہیے کہ وہ قرض حسنہ کی صورت میں اپنے خاندان والوں کی مالی معاونت کریں۔ اچھا، تاکہ وہ ایجنٹوں کے ہاتھوں لٹنے سے بچ سکیں۔ جی بالکل، تاکہ وہ قانونی طریقے سے حفاظت کے ساتھ سفر کر سکیں اور استحصال کا شکار نہ ہوں۔ یہ تو واقعی ایک بہت عملی مشورہ ہے۔ اگر ہم آج کی اس ساری گفتگو کو سمیٹیں تو اس پیچیدہ مسئلے کا حل کوئی ایک چیز تو نہیں ہے؟ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ اس کے لیے بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے۔ ہاں، مطلب اس کا حل صرف باہمی تعاون، اجتماعی شعور اور باقاعدہ قانونی اصلاحات میں ہی پوشیدہ ہے۔ جب تک ریاست اور سیاسی قیادت ایک صفحے پر آ کر سنجیدہ کوشش نہیں کرتے نا، تب تک بہتری ممکن ہی نہیں۔ میں اس میں بس اتنا اضافہ کروں گا کہ یہ کسی ایک مخصوص طبقے کا مسئلہ نہیں ہے۔ بالکل۔ کسی بھی مستحکم معاشرے کی بنیاد ہی اس بات پر ہوتی ہے کہ وہاں رہنے والے ہر انسان کو اس کے بنیادی حقوق بغیر کسی تفریق کے حاصل ہوں۔ صحیح۔ اور اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے میں آج کی گفتگو کا اختتام ایک سوال پر کرنا چاہوں گی، ایک ایسا سوال جس پر سننے والوں کو بھی ضرور غور کرنا چاہیے۔ جی بالکل۔ ذرا سوچئے، جب کسی ایک معاشرے میں شناخت کی بنیاد پر کسی ایک گروہ کے حقوق چھین لینے کو ایک معمول بنا لیا جائے تو کیا اس سے عدم برداشت کا ایک ایسا افریط جنم نہیں لیتا جو کل کو کسی بھی دوسری اقلیت کو نگل سکتا ہے؟ بالکل بجا فرمایا آپ نے۔ یا محض کوئی مختلف سوچ رکھنے والے عام انسان کو بھی اپنا نشانہ بنا سکتا ہے؟ تو سوال یہ ہے کہ کیا ایسے معاشرے میں واقعی کوئی بھی انسان محفوظ رہ سکتا ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہم سب کو خود سے پوچھنا چاہیے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔